اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان حکیم محمد شاہ جہان، اپنے یوٹیوب چینل فطرت اور علاج پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کا ہمارا موضوع بڑا اہم موضوع ہے اور وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آج ہم نظریہ مفرد اعضاء میں اصول علاج اس پر بات کریں انشاءاللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، نظریہ مفرد اعضاء میں اصول علاج کو سمجھنے کے لیے چند باتیں جو ہیں وہ بڑی ضروری ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ ہمیں اس ٹاپک کے بعد اس کے لیے جو طے شدہ اس اصول علاج کو سمجھنے کا طے شدہ جو رستہ ہے وہ سمجھ میں آ جائے۔ اصول علاج کو سمجھنے کے لیے ہم کیفیات، مزاج، اخلاق اور اعضاء کی مختصر تعریف اور باہمی تعلق کو دیکھیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہم دیکھیں گے مفرد اعضاء کے جو غیر طبعی افعال جو ہو جاتے ہیں وہ کتنی قسم کے ہیں اور دوران خون کا نظریہ مفرد اعضاء میں کیا میکانزم ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم اسے سمجھیں گے۔ تیسرے نمبر پر ہم تحریکات کے میکانزم کو سمجھیں گے، یعنی اس میں مفرد اور مرکب تحریکات جو ہیں ان کا کیا مطلب ہے نظریے کے ہاں، اور تحریکات جب مفرد ہوتی ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور جب وہ مرکب ہوتی ہیں تو نظریہ مفرد اعضاء میں صابر ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ اس سے کیا مطلب لیتے ہیں اور دنیا طب کو سمجھاتے ہیں، یعنی اس کا مشینی اور کیمیائی جو عمل ہوتا ہے وہ انشاءاللہ ہم آگے سمجھیں۔ تو یہ ہمارا رستہ ہوگا تاکہ ہم اصول علاج کو سمجھ سکیں۔ ایک بات کو میں یہاں پر مختصراً عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب بھی کسی چیز پر تحقیق کی جاتی ہے، کسی عنوان، کسی ٹاپک یا کسی موضوع کو لیا جاتا ہے تو تحقیق کے جو بین الاقوامی انٹرنیشنل سٹینڈرز ہوتے ہیں وہ کیا، مختصر اس پہ بات کروں تاکہ میرے جیسے طالب علم جو ہے جب ان کے سامنے کوئی تحقیق آئے تو وہ کم از کم ان کسوٹیز کو، ان پیرامیٹرز کو اس میزان میں تول کر دیکھ سکے کہ تحقیق اصل میں ہوتی کیا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، دنیا میں جب بھی کسی بات پر تحقیق ہونی شروع ہوتی ہے تو اس کا ایک پورا جو ہے میکانزم ہے، اس کے سٹینڈر ہے، طے شدہ سٹینڈرز۔ دیکھیے، جب ہم کسی موضوع کو لیتے ہیں، کسی ٹاپک کو لیتے ہیں اور اس پر اپنی تحقیقات پیش کرتے ہیں تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی ہمارے پاس دلائل ہونے چاہیے، شواہد ہونے چاہیے، ثبوت ہونے چاہیے۔ وہ کہاں سے آئیں گے؟ وہ ماخذات سے آئیں گے، منابع سے آئیں گے، ان کو کہاں سے اخذ کیا جائے گا، جس طرح کا وہ عنوان ہوگا تو اسی طرح کے ماخذ میں سے وہ آئے گا۔ تو پہلا سٹینڈرڈ جو بنتا ہے کہ اس کے ماخذات کیا ہیں، منابع کہاں ہیں، کہاں سے نکلا ہے، کہاں سے لیا گیا۔ تو اس کے لیے دو ماخذات تحقیق کی دنیا میں کسی بھی موضوع، جو ہمارے ایم فل کے اور پی ایچ ڈی طرز کے لوگ ہیں جو ایم ایس سی میں یا ایم اے میں بھی تھیسز لکھتے ہیں، ان کو پتہ ان چیزوں کا کہ وہ بنیادی ماخذ نمبر 1 اور ثانوی ماخذ ہوتے ہیں۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، جیسے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس پہ کہ نظریہ مفرد اعضاء میں اصول علاج کیا ہے۔ ڈیفینیٹلی نظریہ مفرد اعضاء کے بانی کو ہی ہم کوٹ کریں گے بنیادی طور پر، ان کے کتب کو کوٹ کریں گے، ان کے خطبات کو کوٹ کریں گے، ان کے مختلف رسائل و جرائد میں جو انہوں نے تحریریں لکھی ہیں ان میں سے لیں گے۔ دیکھیے، جب تک یہ اس ٹاپک کا بنیادی ماخذ ہو جائے گا، اگر اس کے علاوہ ادھر ادھر جاتے ہیں تو وہ تو ثانوی ماخذ ہوگا، اور یہ ہوتا نہیں تحقیق کی دنیا میں کہ آپ بنیادی ماخذ کو چھوڑ کر ثانوی ماخذ پر چلے جائیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ دلائل لاتے ہیں، شواہد لاتے ہیں، ثبوت لاتے ہیں، ان دلائل، ان ثبوت اور ان شواہد کے بعد آپ اپنے عنوان، اپنے ٹاپک کی تائید کرتے ہیں یا تردید کرتے ہیں۔ جو دلائل آتے ہیں پھر اس کا ایک سسٹمیٹکلی اس کو جوڑتے ہیں،
ایک دلیل کی گانٹ کو دوسری سے باندھتے ہیں اور پھر اس طرح سے آپ اپنے اس عنوان یا وہ تائید میں ہوتا ہے یا وہ تردید میں ہوتا ہے، تو اس کو پورے دلائل شواہد کے ساتھ آپ اس کو ثابت کرتے ہیں، تو یہ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے۔ ہاں، ہم بعض چیزوں کو تحقیق کہہ کر پیش کرتے ہیں، دیکھیں وہ اگر یہ بنیادی سٹینڈرڈ جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پر ہی پورا نہیں اترتی تو ان کو ہماری خواہشات تو کہا جا سکتا ہے، ہماری خواہشات بالکل کہا جا سکتا ہے، لیکن تحقیق کی دنیا میں جب ان کو پرکھا جائے گا تو میرا نہیں خیال ہے کہ ایک کامن سینس والا آدمی جس کو پتہ ہو کہ تحقیق کے سٹینڈرڈز کیا ہوتے ہیں، اس کا میکانزم کیا ہوتا ہے، ان کو کن کن چیزوں پر پرکھ کے دیکھا جاتا ہے، پھر دیکھا جاتا ہے کہ وہ جو اس سے دلائل سے جو بات ثابت کی گئی ہے، نتیجہ اخذ کیا گیا ہے، کیا وہ درست بھی ہے یا نہیں ہے۔ توڑ مروڑ کر کہیں اس سے نتیجہ تو اخذ نہیں کیا۔ پہلے تو بات یہ ہے کہ ماخذات سے ہی اگر گڑبڑ ہو جائے تو پھر یہ بات آگے چلتی نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم اس جگہ پر میں ایک اور چیز بھی آپ پر واضح کر دینا چاہتا ہوں، چونکہ ہم نظریہ مفرد اعضاء میں بات کر رہے ہیں اصول علاج کی، تو اس کے حوالے سے بھی میں چند گزارشات کر کے بالکل موضوع پر آ جاتا ہوں۔ دیکھیے صابر ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری کتب ہیں، 21-22 کتب ہیں تقریباً، تو انشاءاللہ ہم انہی پر بات کریں گے۔ دیکھیں اس کی دو صورتیں ہیں، ایک صابر ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تمام کتب دو کلیات میں چھپی ہے، کلیات تحقیقات صابر ملتانی، یہ ادارہ سلیمانی جو لاہور میں ہیں انہوں نے یہ جو ہے چھاپی، میرے پاس موجود ہیں، یہاں پر میں آپ کو وہ دکھا دیتا ہوں۔ یہ جلد اول ہے اور یہ جلد دوم ہے، یہ یہاں پر، ٹھیک ہے جی۔ یہ ان میں جو ہے صابر ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی، دیکھیں میں کیونکہ ریفرنس صابر ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کتابوں سے ہی دوں گا، تو پہلے میں اپنے ماخذات آپ سے ڈسکس کر لیتا ہوں، اور وہ ماخذات کن کن شکلوں میں اس پر بات کر رہا ہوں۔ پہلی جلد جو ہے اس میں 9 کتابیں موجود ہیں صابر ملتانی رحمۃ پہلی جلد میں، اور جو دوسری جلد ہے اس میں یعنی پہلی جلد میں 1 سے 9 تک کتب ہیں، اور دوسری جلد میں 10 سے 21 تک کتب ہیں، ٹھیک ہے جی، یعنی پہلی میں 9 اور دوسری میں 12، اور یہ کل مجموعہ جو دونوں جلدوں کا بنتا ہے یہ تقریباً 21 کتب کا یہ مجموعہ بن جاتا ہے۔ تو میں جب بھی آپ کے ساتھ صابر ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ریفرنس کوٹ کروں گا تو ان میں کروں گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس یہ یہاں پر دیکھیں جو ہے 1 by 1 کتابیں بھی موجود ہیں یہاں پر، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، تو میں ریفرنس کلیات میں سے دوں گا، اور یہ 2 جلدیں ہیں، ایک میں 9 اور دوسری میں 12 کتب ہیں۔ تو میرا طریقہ کار ریفرنس کا یہ ہوگا کہ جلد اول سے دوں گا تو جلد اول کے صفحہ کو بھی بیان کر دوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کی آسانی کے لیے میں وہ جو جلد میں جو کتاب ہوگی اس کو بھی بیان کر دوں گا۔ بعض لوگوں کے پاس یہ جلدیں نہیں ہوں گی، ان کے پاس یہ کچھ کتب ہوں گی، اگر وہ دیکھنا چاہیں تو، لیکن وہ صفحہ نہیں ہوگا، صفحہ ظاہری بات ہے وہ یہاں پر کلیات کا ہوگا تو وہ وہاں پر ڈھونڈ تو سکتے ہیں، لیکن وہ صفحہ وہ نہیں ہوگا، اس لیے یہ میں اس پر پہلے بات کر دینا چاہتا ہوں۔ اور ایک بات میں آپ سے یہ بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں طبی جو علمی طبی ہے بڑے حلقے ہیں، وہاں پر ایک بحث جو چھڑی ہوئی ہے کہ نظریہ کا اصول علاج کیا ہے، تو بڑے لوگ ہیں، وہ بزرگ لوگ ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں، ہم نے ان سے سیکھا ہے، وہ نظریہ مفرد اعضاء کے پلر ہیں، ستون ہیں، تو وہ ہمارے لیے لائق تحسین بھی ہیں، لائق اکرام بھی ہیں، اور عزت کے قابل بھی ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں۔ ہم اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کی تائید یا کسی کی تردید میں جا رہے ہیں، یہ پہلے میں واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ ہم تو وہ بات کر رہے ہیں کہ صابر ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی جو تعلیمات ہیں اپنے نظریے کے حوالے سے وہ کیا ہیں، ہم اس پر بات کر رہے ہیں، اور اسی پر ہی انشاءاللہ بات کریں گے، اور ریفرنس کے ساتھ بات کریں گے۔
कोशिश करेंगे कि उसमें हमारी जो इंटरप्रिटेशंस हैं, हमारी तौजीहात हैं, तशरीहात हैं, वो कम अज़ कम हों, साबर साहब ही की ज़ुबान से, साबर साहब अलैहिर्रहमा ही की जो तहरीरें हैं उनसे ही बात को आगे बढ़ाएं। तो इंशाअल्लाह हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और हमारा आज का मौजू है नज़रिया मुफरद आज़ाम असूल इलाज। और जो पहला वे हमने उसके लिए इख्तियार किया है उसको समझने के लिए वो ये है कि हम कैफियत, मिजाज, इखलाक और मुफरद अज़ा की तत्बीक को समझें। उससे पहले मैं नज़रिया मुफरद अज़ा का मुख्तसर तारुफ, बिल्कुल मुख्तसर तारुफ जिल्द अव्वल से जो पेश लफ्ज़ लिखा है उससे मैं मुख्तसर सा तारुफ आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। तो उसमें ये लिखा है कि ये जो नज़रिया मुफरद आज़ा है, ये बात समझ लें। साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया है कि ये कानून फ़ितरत के साथ मैंने इसको देखा है कि कानून फ़ितरत क्या है, जिसके मुतल्लक कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने भी ये इरशाद फरमाया है कि जो जिस पर अल्लाह ताला ने इंसान को जिस फितरत पर पैदा किया है वो फितरत कभी भी बदलती नहीं है। तो मुख्तसर है, पेश लफ्ज़ में फरमाते हैं, जिल्द अव्वल है, सफ़ा नंबर 12, वहाँ पर लिखते हैं कि ये नज़रिया कानून फितरत का एक ऐसा उसूल है जो मादा और जौहर से अख़ज़ किया गया है, मैटर एंड एसेंस से अख़ज़ किया गया। ये बात ज़रा समझ लें क्योंकि हम असूल इलाज को समझने जा रहे हैं। यानी मादा दरअसल जौहर से पैदा होता है, और इस तरह जौहर और मादा अपने अफ़वाल असरात की हैसियत में एक ही ख़ास व फ़वाइद रखते हैं। जैसे जौहर से मादा और फिर मादा की मुख्तलिफ़ सूरतों कैफियत, और इन सूरतों कैफियत से अरकान का वजूद, फिर अरकान से इखलाक, फिर इखलाक से अजसाम कसीफ़ा और लतीफ़ा की तरतीब, और फिर मुफरद आज़ा का बनना बुनियादी हकीकत है। यानी जब जौहर कोई जिस्म इख्तियार कर लेता है तो मादा बन जाता है, और जब मादा की तखसीस होती है तो वह अरकान बन जाता है। जब अरकान महलूल होते हैं तो इखलाक पैदा होते हैं, और जब इखलाक मुजस्सम होते हैं तो मुफरद आज़ा बन जाते हैं। इन्हीं मुफरद अज़ा पर हकीम इनकलाब रहमतुल्लाह ताला ने इल्म फ़न तिब की बुनियाद रखी है। इनमें ख़ास तरतीब, तवाज़ुन, फ़ेलो अफ़वाल, मुनज़्ज़म हम आहंगी, एतदाल की सूरत हो तो हालात जिस्म सेहत की हालत में और दुरुस्त काम करते हैं, और जब एतदाल न रहे तो मर्ज़ की पैदाइश होती है। यही कानून मुफरद अज़ा, सिंपल ऑर्गनपैथी, तजदीद अहयाए फ़न का रूह रवा है, और जदीद तिब्बी दुनिया के लिए एक चैलेंज भी है। और नाज़रीन सामीन, मेरे हुक्मा और मेरे अतिबा हज़रात, यहाँ पर एक पूरा सेट जो है चंद सतूर में जो है पेश लफ्ज़ में बयान कर दिया गया कि किस तरह से कैफियत अरकान में डलती हैं। अरकान आगे इखलाक की सूरत इख्तियार करते हैं, और इखलाक आगे मुजस्सम जब हो जाती हैं तो वो मुफरद अज़ा की शक्ल इख्तियार कर जाती हैं। इसको समझना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जब भी जुज़ उठाया जाएगा तो उस जुज़ का, यानी सियाक़ व सबाक़ से जब चीज़ उठा ली जाएगी तो इसके इम्कानात तहक़ीक़ की दुनिया में बहुत वाज़ेह हैं कि उनके बहुत सारे मुतालिब लिए जा सकते हैं, उसकी बहुत सारी इंटरप्रिटेशंस, दीगर इंटरप्रिटेशंस की जा सकती हैं। सिंपल ऑर्गनपैथी नज़रिया मुफरद आज़ा, साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया सिस्टमेटिकली। क्यों है? क्योंकि ये फितरत के कानून के साथ इसको जोड़कर बयान किया गया है। इसलिए पहले कैफियत पर बात करते हैं। देखिए, कैफियत जो है अगर उसका हम माना लें, डिक्शनरी से लें, तो वो किसी शय की हालत होती है, और इसे कैमियत की ज़िद कहा जाता है। मंतक और फ़लसफ़े की दुनिया में एक टॉपिक है कैफ़ो कम का,
تو وہاں پر اس کی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بحث موجود ہے، ہم اس طرف نہیں جاتے. تو کیفیت یہاں پر جو ہم لے رہے ہیں بس اس پہ بات کریں گے. جب کائنات میں بات کریں گے تو یہاں پر طب کی سے ریلیٹڈ جو ہم کیفیت کے بات کریں گے وہ ہے گرمی، سردی، خشکی اور تری. اس پر بات کریں گے. جب یہ کیفیات یعنی جوہر، اسینس مجسم شکل میں آتی ہیں تو یہاں پر انہوں نے بتایا ہے کہ وہ ارکان بن جاتی ہیں. ارکان جب قصر و انکسار کے بعد اخلاق میں بدل جاتی ہیں. کیفیات میں جب قصر و انکسار ہوتا ہے، فعل و انفعال ہوتا ہے، اثر و متاثر ہوتی ہیں تو ارکان بن جاتی ہیں. اس پر میں مختصر بات کرتا ہوں. پہلے میں مزاج پہ بات کرتا ہوں. جو ارکان کیفیات پہ ہم نے بات کر لی ہے، گرمی، سردی، تری اور خشکی پہ بات ہو. ارکان پہ مبادیات طب صفحہ نمبر 104 جلد اول. یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں جلد اول سے مراد یہ کلیات ہوگی. ٹھیک ہے جی. ارکان کے بارے میں صابر صاحب مختصر یہ فرماتے ہیں چند ایسے بسیط اجسام ہیں جو بدن انسانی اور حیوان اور نباتات و جمادات میں پائے جاتے ہیں جن کا مزید تجزیہ نہیں ہو سکتا. اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ ایک بنیادی چیز ہیں. گویا چاروں ارکان کائنات میں زندگی کے بنیادی اجزاء ہیں. مثلا آگ گرم خشک، ہوا گرم تر، پانی سرد تر، مٹی سرد خشک. یہ ارکان کے بارے میں یہاں پر بات کی گئی ہے. ارکان کے بارے میں مزاج کے بارے میں نہیں، مزاج اس سے آگے ہے. مزاج کے بارے میں کہتے ہیں کہ ارکان کے امتزاج میں فعل و انفعال، اثر و متاثر، قصر و انکسار کے بعد جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کا نام مزاج ہے. اس امتزاج میں چاروں کیفیات کا مساوی ہونا ضروری نہیں ہے. اس میں ایک قسم کا اعتدال پایا جاتا ہے، وہ اعتدال فی قسمت ہے، یعنی وہ فرضی اعتدال ہے. حقیقی اعتدال کا پایا جانا ہمارے فلاسفر کہتے ہیں ممکن نہیں ہے. ان کیفیات میں یہ بات تھوڑی سی توجہ سے سننے کی ضرورت ہے. ان کیفیات میں حرارت اور برودت کو کیفیت فاعلہ کہا جاتا ہے، گرمی اور سردی کو کیفیت فاعلہ کہا جاتا ہے، اور رطوبت اور یبوست کی جو کیفیات ہیں ان کو کیفیت مفعولہ کہا جاتا ہے. رطوبت یعنی تری اور جو ہے یبوست یہ خشکی کو کہتے ہیں. تو ایک جو ہے فاعلہ ہے کیفیت اور ایک مفعولہ ہے. یہ بھی مبادیات طب ہی میں ہے لیکن جلد اول میں ہے. کلیات تحقیقات صابر ملتانی جلد اول صفحہ نمبر 104 پر یہ موجود ہے. آگے اخلاق کیا ہیں؟ اخلاق کے بارے میں بھی یہاں پر صابر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی زبانی ہم دیکھتے ہیں. ایسا تر سیال ہے جس کی طرف غذا تحلیل ہو کر اول آتی ہے، یعنی جو غذا ہم کھاتے ہیں وہ ہضم ہو کر کیلوس و کیموس کی صورت کے بعد اخلاق کی شکل اختیار کر لیتی ہے. بنیادی اخلاق یہاں پر مبادیات طب میں 4 ہیں. اخلاق 4 ہیں: خون گرم تر، صفرا گرم خشک، بلغم سرد تر، سودا سرد خشک. یہ بھی جو ہے جلد اول صفحہ نمبر 106 پر موجود ہے. یہ بات کرنے کے بعد میں آگے کیفیات کے حوالے سے میں کچھ بات آپ کے ہاں جو کرنا میرے لیے بڑا ضروری ہے کیونکہ ہم اصول علاج کو سمجھنے جا رہے ہیں. اگر کیفیات مزاج، اخلاق، اعضاء کی تطبیق کو نہ سمجھ سکے تو ہم اصول علاج کو بالکل بھی نہیں سمجھ سکتے. اس لیے میں نے مختصر ان کو بیان کر دیا ہے. اچھا جی، کیفیات کے حوالے سے صابر ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک بات، بڑی اہم بات ہے، یہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھنا چاہتا ہوں. کیفیات کے حوالے سے صابر علیہ رحمہ نے فرمایا ہے کیفیات کیونکہ دنیا میں کوئی بھی کیفیت مفرد نہیں ہے، یعنی صرف گرم یا سرد یا صرف تر یا خشک نہیں ہوتی، بلکہ گرم تر یا گرم خشک، سرد تر یا سرد خشک، 2 کیفیات اکٹھا بیان کیا جاتا ہے. دونوں کیفیات کو اکٹھا بیان کیا جاتا ہے. یہ جو ہے جلد اول صفحہ نمبر 386. اور جلد اول میں کتاب کون سی بنتی ہے؟ تحقیقات سوزش و آرام. اس کتاب میں آپ نے یہ فرمایا ہے. اب یہ یاد رکھیے کیفیات کبھی بھی سنگل نہیں ہوتی. یہ صابر صاحب نے یہاں پر فرمایا ہے. کیفیات ہمیشہ 2 ہوں گی، ایک نہیں ہوگی. اس نقطے کو ذہن میں رکھ کر آگے چلنا ہے ہم نے.
कैफियत मुफरद नहीं होती, या गर्म के साथ खुश्क होगी या गर्म के साथ तर होगी, ठीक है, या खुश्क सर्द होगी या खुश्क गर्म होगी। तो कैफियत दो हैं। इस बात को हमने जहन नशीन करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। आगे चलते हैं, वो ये है कि जब मिजाज की हमने तारीफ पढ़ी है कि अरकान के कसरो इनकिसार, यानी जब उनका, या सादा ज़ुबान में कह लें कि जब दो एटम आपस में मिलते हैं, पानी जब बनता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के जो दोनों एटम मिलते हैं और वो अपने दरमियान इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की जो है आपस में लेन देन करते हैं, कसरो इनकिसार करते हैं, और उसके बाद एक शक्ल इख्तियार कर जाते हैं पानी की, जिसको हम मालिक्यूल कहते हैं, मालिक्यूल बन जाता है। तो हमारे यहाँ तिब की दुनिया में जब ये जो अरकान हैं जब आपस में मिलते हैं, एक खाद चारों अरकान मिल जाते हैं, तो फिर उनके दरमियान एक झगड़ा होता है, कोई फ़ायला बन जाता है, कोई मफूला बन जाता है, कोई जो है डोमिनेट कर जाता है, गालिब आ जाता है, और कोई मगलूब हो जाता है। तो फिर उसके बाद डबल कैफियतें उसमें बनती हैं। ये बात हमें समझना लाजिम है। जब अरकान आपस में मिल जाते हैं तो वो एक खिल्त की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। अब दूसरी अहम बात जो असूल इलाज को समझने के लिए है, वो ये है कि क्या खिल्लत मुरक्कब जिस्म पर गालिब होगी, डोमिनेट करेगी, जिसमें बैक वक्त जो है एक खिल्लत जो है दोनों बराबर की सूरत में पाई जाए, है ना। तो जिस्म में एक ही खिल्लत का गलिबा होगा, लेकिन खिल्लत दो कैफियतों पर मुश्तमिल होगी। ये बात याद रखिए। अगर ये बात हम याद नहीं रख पाएंगे तो आगे चलकर अगर ये कड़ी मिस हो जाएगी तो हमारी चेन जो है वो टूट जाएगी। खिल्लत एक, लेकिन एक खिल्लत या एक मुफरद उज़्व जो है दो कैफियत रखता है। ये बात याद रखने के काबिल है। अच्छा, क्या साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला भी इसके, ये जो मैंने बात की है इसके मुतल्लिक साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये मुसल्लमा हकीकत है कि कैफियत अपने मादा के साथ इखलात की सूरत इख्तियार कर लेते हैं और इखलात पुख्ता होकर आज़ा की शक्ल में तब्दील हो जाते हैं। गोया आज़ा खाम हालत में इखलात है और इखलात की खाम सूरत कैफियत और मादा है। मकसद ये हुआ कि आज़ा इखलात और मादा व कैफियत लाजिम व मलजूम है। ये जिल्द दोम सफ़ा नंबर 85 किताब है, उसमें जो किताब है आपकी वो है तहकीकातुल मुजरबात। वहाँ पर आपने ये इरशाद फरमाया है कि ये आपस में इनकी ये तत्बीक बनती है। हम बात कर रहे थे कि आगे सुनिए, आगे साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं क्योंकि मिजाज के एतबार से कभी कोई कैफियत एक नहीं होती, जैसे गर्मी या सर्दी कभी तन्हा नहीं, इकट्ठी नहीं, तन्हा नहीं पाई जाएगी। ये है जिल्द अव्वल सवा नंबर 640, उसमें जो किताब है तहकीकात हो चुके हैं इलाज में। जो कैफियत हैं ये कभी भी मुफरद नहीं होती। इखलात जब इनसे अरकान से इखलात बन जाती हैं उनमें कैफियत मुरक्कब ही होती हैं। आइए उस पर ज़रा देखते हैं कि साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला उस पर क्या फरमाते हैं। तो मेरे पास ये जिल्द दोम है, इसमें साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं आप फरमाते हैं कैफियत, यहाँ पर एक उन्होंने एक सुर्खी भी दी हुई है तहकीकातुल मुजरबात, ये जिल्द दोम है, सफ़ा नंबर है 86 तहकीकातुल मुजरबात। फरमाते कैफियत जो इखलात की
طرح صرف 4 ہیں اور ہماری زبان میں گرم و سرد، تر و خشک کے نام سے مشہور ہیں۔ کبھی مفرد صورت میں نہیں پائی جاتی، ہمیشہ مرکب صورت میں کار فرما ہیں، یعنی گرم تر و گرم خشک، سرد تر و سرد خشک۔ ان مرکب صورتوں ہی میں اخلاط کی صورتیں بنتی ہیں اور یہی ان کے مزاج کہلاتے ہیں، یعنی خون میں گرم تر کیفیت پائی جاتی ہے، یہی اس کا مزاج ہے۔ اسی طرح بلغم کا مزاج سرد تر، صفرا کا مزاج گرم خشک اور سودا کا مزاج سرد خشک تسلیم کیا جاتا ہے۔ جلد 2 صفحہ نمبر 86 پر یہ تحقیقات کلیات تحقیقات صابر ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ میں موجود ہیں۔ آگے فرماتے ہیں جب ہم یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ اخلاط اور مفرد اعضاء ایک ہی مادہ کی 2 صورتیں ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ اعضاء میں اخلاط کے مقابلے میں پختگی اور جماؤ پایا جاتا ہے، اس لیے جہاں تک کیفیات کا تعلق ہے وہ دونوں میں ایک ہی پائی جاتے ہیں، جن کی تفصیل یہ ہے، اس کی آگے تفصیلات دی جاتی ہیں۔ ان تھوڑی سی تفصیلات کو میں سکپ کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ آگے جو عنوان اور سرخی دی ہوئی ہے وہ ہے ایک راز کی بات۔ اس راز کی بات میں فرماتے ہیں یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے، کیفیت مفرد نہیں ہوتی، مرکب ہوتی ہے۔ جب وہ خلت بنتی ہیں، ایک خلت مفرد ہوتی ہے جب اس خلت کے مزاج پر بات کی جائے گی تو وہ مزاج سے مراد ہوگا کہ اس کی کیفیت کون سی، اور کیفیت ہم سمجھ گئے ہیں کہ ڈبل ہوتی ہے، مرکب ہوتی ہے، کبھی سنگل نہیں ہوتی۔ جیسے خون کا ایک مزاج ہے، سودا کا ایک مزاج ہے، بلغم کا ایک مزاج ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک خلت میں 2 کیفیتیں پائی جاتی ہیں۔ کیفیت کو سمجھنا اس لیے لازمی ہے، یہ بھی ذرا سن لیں، کیونکہ ہم سسٹمیٹک طور پر صابر صاحب نے فرمایا، یہ جو میں نے یہ سارا کچھ یہ قانون آپ کے سامنے پیش، یہ سسٹمیٹک سائنٹیفکلی ایک قانون قدرت کے ساتھ اس کی تطبیق دے کر میں نے اس کو بیان کیا، وگرنہ یہ سسٹمیٹک رہ ہی نہیں سکتا۔ اور یہی وہ بات ہے جہاں پر ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں، ہم جو ہے مختلف جگہوں پر نہیں جا سکتے کہ صابر صاحب نے اس کو کس طرح سے سمجھایا ہے۔ سنیے گا ذرا، میں یہاں پر اقتباس پڑھتا ہوں۔ ہر خلت اور ہر مفرد عضو میں 2 کیفیات پائی جاتی ہیں۔ ہر خلت مفرد خلت میں، اور جب وہ مجسم ہو کے مفرد عضو بن جاتے ہیں تو ان میں کتنی کیفیات؟ 2 کیفیات پائی جاتی ہیں اور اثر انداز ہوتی ہیں۔ لیکن ان میں سے یہ بڑی غور سے سننے والی بات ہے، جی بڑی غور سے سننے والی بات ہے۔ یہ اگر ہم سمجھ جائیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا، ایک کسوٹی جو ہے نا ہمارے پاس کیفیات کے حوالے سے، جب بھی کسی سوال پر ہم لگائیں گے، اس میزان میں تول کے دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یار یہ برابر آ بھی رہا ہے کہ نہیں آ رہا۔ تو یہ کسوٹی یہاں پر یہ جان لے، یہ پہلی ہوگی، پہلی میزان جس پر آپ کسی بھی بات کو تولیں گے، کون سا علاج، کون سی تحریک کرنی چاہیے، کون سی کیفیت بڑھانی چاہیے، تو یہ یہاں پر صابر صاحب کی زبانی سن لیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر مفرد عضو یا خلت کی 2 کیفیات، اس میں 2 کیفیات پائی ہے، لیکن ان میں سے ایک کیفیت کسی دوسری خلت اور کسی دوسرے عضو میں بھی پائی جاتی ہے۔ مثلا گرم کیفیت ایک طرف خون اور قلب میں پائی جاتی ہے تو دوسری طرف صفرا اور جگر میں پائی جاتی ہے۔ اسی طرح سرد کیفیت ایک طرف بلغم اور دماغ میں پائی جاتی ہے تو دوسری طرف صدا اور طحال میں پائی جاتی ہے۔ یہ صورتیں تر اور خشک کیفیات میں بھی پائی جاتی ہیں۔ ان میں راز کی بات یہ کہ جب ہم کسی ایک خلط یا عضو کو تحریک دیتے ہیں تو ان کی یہ دونوں کیفیات دوسری خلط یا عضو میں بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ اس طرح ان کا آپس میں تعلق ہو جاتا ہے، انٹرا کنیکٹ ہو جاتی ہے۔ انٹرا کنیکٹ نہ ہو تو یہ سسٹمیٹکلی بن ہی نہیں سکتا، دعویٰ غلط ہو جاتا ہے۔ جو موضوع، جو عنوان، جو دعویٰ کیا گیا ہے، ان پر جو دلائل لائی جا رہے ہیں، اگر وہ اس کو سپورٹ ہی نہ کریں تو پھر دعویٰ تو باطل ہو جائے گا نا۔ بڑی آسان کامن سینس کی بات ہے۔ تو صابر ملتانی رحمۃ اللہ تعالی نے جب یہ دعویٰ فرمایا کہ ایک قانون فطرت کے سسٹمیٹکلی اس پہ دلائل جو لا رہے ہیں ان کو بھی سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ آگے ذرا سمجھیے،
इस तरह इनका आपस में ताल्लुक पैदा हो जाए, नतीजा के तौर पर वो खिल्लत इस तरह मुंतकिल होना शुरू हो जाती है। मसलन बलगम और आसाब में तरी पाई जाती है, नतीजा के तौर पर तरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, नतीजा के तौर पर तरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और वो खून और कल्ब की गर्मी को भी कम कर देती है, क्योंकि हमेशा तरी ही से गर्मी होती है, कम होती है, तरी ही से गर्मी कम होती है। इसी तरह जब जिस्म में गर्मी बढ़ती है तो एक तरफ खून और कल्ब में गर्मी बढ़ती है, तो दूसरी तरफ सबरा और जिक्र में गर्मी बढ़ती है। नतीजा के तौर पर गर्मी ज़्यादा हो जाती है, जो सफरा की खुश्की को कम कर देती है। अब ये यहाँ पर बड़ी अहम बात है जो हमारे यहाँ वैसे चलती हैं, मैं उस पर नहीं, लेकिन इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। उस बहस के तनाजुर में जहाँ कहा जाता है खुश्की का इलाज क्या, ये अबारत है, मैं आखिर में इसको बता भी देता हूँ कि ये जो है कहाँ से ली गई है। फरमाते हैं क्योंकि गर्मी ही खुश्की को तोड़ती है। इस तरह जब जिस्म में खुश्की पैदा होती है तो एक तरफ सफरा और जिगर में खुश्की बढ़ती है, तो दूसरी तरफ सौदा तहाल में खुश्की बढ़ जाती है। नतीजा के तौर पर खुश्की ज़्यादा बढ़ जाती है। जब बलगम व असाब में सर्दी बढ़ जाती है तो दूसरी तरफ सौदा तहाल में सर्दी बढ़ जाती है। नतीजा के तौर पर सर्दी ज़्यादा हो जाती है, जो बलगम की तरी को खुश्क कर देती है। गोया इस तरह कैफियत का एक चक्कर इखलात और आज़ा में चलता रहता है। ये जो है जिल्द है 2 और सफ़ा नंबर 86 और 87, 86 एंड 87, दोनों सफ़ात पर ये डिटेल मौजूद है। इसको आप देख लें कि किस तरह से कैफियत को समझना ज़रूरी है। और मैं आगे चल के, चूँकि मैंने आपको एक पैटर्न दिया है कि हमने बातों को जो है वो 1 बाय 1 समझना है। जैसे मैंने आपको कहा था, हम पहली सतह पर जो चीज़ कैफियत, मिजाज, इखलात और मुफरद अज़ा की बाहमी तत्बीक को समझेंगे। ये तत्बीक देने के बाद हम इसका खुलासा यहाँ पर मैंने इस अबारत में, मैं इसको दोबारा दोहराना नहीं चाहता हूँ, बस मुख्तसर ये बात कहना चाहता हूँ कि कैफियत मुरक्कब होती हैं। हर खिल्लत में कैफियत मुरक्कब होती हैं, 2 होती हैं। इसके साथ साथ साबिर साहब ने फरमाया है कि हर खिल्लत में कोई एक कैफियत दूसरी जगह पर भी पाई जा रही होती है। तो जब वो एक खिल्लत में बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली दूसरी जगह पर भी बढ़ना शुरू हो जाती है। जब वो वहाँ पर जो बढ़ जाती है तो खिल्लत ट्रांसफ़र होकर आगे, जिसको हम तहरीक के बाब में ये सारी बात आगे चलकर इंशाअल्लाह हम करेंगे। तो यहाँ तक हम बात समझ चुके हैं। आगे हम जो है हमारा जो रास्ता है, जो वे हमने मिनहज जो है तय किया है, उसमें अगला मरहला ये है कि हम मुफरद अज़ा के अफ़ाल और दौरान खून का बाहमी मैकेनिज़्म जो है उसको देखें, और तहरीकात इसको पहले देख लेते हैं। तीसरे नंबर पे अभी हम इंशाअल्लाह जो है वो नहीं जा, और हम बात कर रहे हैं कि जो हम पे सवाल होता है कि जी तहरीक तो एक उज़्व में होगी और एक उज़्व की 2 तहरीकें हो गई। उस पे मैं जवाब देने जा रहा हूँ कि जो हमें ये कहा जाता है कि एक अगर किसी आदमी को कोई मर्ज़ लाहक हो गया एक तहरीक में, गैर तबी तहरीक होने से, तो हमें इलाज में उसका इलाज कौन सी तहरीक, अगली तहरीक में या उससे अगली तहरीक में या उससे अगली, किस तहरीक में हम इलाज करेंगे, उसका जवाब भी साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला ने ही दिया है। मैं सिर्फ आपके सामने उसे रखूँगा एक बात, और ये भी बाद में आपको बताऊंगा कि वो तहरीक आगे ट्रांसफ़र किस तरह तबई अंदाज और फितरी अंदाज में होती है। और ये भी बताऊंगा कि जब दोनों तहरीकों की बात होती है ना, किसी उज़्व की दोनों तहरीकों की बात होती है और उस उज़्व का दूसरे उज़्व के साथ ताल्लुक़ होता है, जब वो ताल्लुक़ आगे बढ़ता है तो क्या वहाँ पर कोई तब्दीली वाक़ई होती है? यानी जब हम कहते हैं कि गुद्दी उज़लाती, गुद्दी असाबी, दोनों सूरतों में गुदन में तहरीक है, दोनों हालतों में। अच्छा जी, दोनों हालतों में गुदद में तहरीक है, तो यार ये क्या कमाल हो गया कि पहली दफ़ा उसका ताल्लुक उज़लात से है, दूसरी दफ़ा उसका ताल्लुक गुदद से। चेंजिंग कोई नहीं है, इस पे बात करते हैं, सुनिए ज़रा।
یہ میرے پاس ہے جلد اول، اس کا صفحہ نمبر ہے 542، اس میں ذرا سن. آپ فرماتے ہیں، اور یہاں پر جو عنوان دیا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ جو اصول علاج، فطری اصول علاج کیا ہے اور علاج کیا ہے. ایک یہاں پہ عنوان دیا ہے عارضی علاج کیا، مستقل علاج کیا، یہ بھی میں آپ کے سامنے، یہ یہاں پر عنوان ہے، یہ میں پڑھ دیتا ہوں. عنوان ہے عارضی علاج اور مستقل علاج کا فرق. اس میں آپ لکھتے ہیں جاننا چاہیے کہ عارضی علاج اور مستقل علاج کا فرق بھی ایک بہت بڑے اسرار و رموز میں داخل ہے. طب قدیم کے معدود چند اطباء نے اس طرف اشارے کیے ہیں، مگر فرنگی طب نہ صرف اس کی حقیقت سے بے خبر ہے بلکہ اس کا طریقہ علاج جو اکثر عارضی ہے، مریضوں کے لیے مقتل بن گیا ہے. مرض کا وقتی طور پر روک دینا علاج نہیں ہے، بلکہ مرض کی حقیقت سمجھ کر اس کو دور کرنے کی کوشش کرنا ہی صحیح علاج الامراض ہے. طب قدیم میں مرض کی صورت میں خون کے اندر کیفیات، میں نے جہاں پر بات میں نے شروع کی تھی، یہ یہاں پر اس کو کنکلیوڈ کیا ہے نتیجے. طب قدیم میں مرض کی صورت میں خون کے اندر کیفیات و قلتی اور کیمیائی طور پر جو زیادتی ہوتی ہے، اس کو بضد کیفیات و اخلاط و کیمیائی اثرات پیدا کر کے اعتدال میں لایا جاتا ہے. یہ اس وقت ممکن ہو سکتا ہے، اور ذرا کیجئے گا ایک ایک لفظ پہ میں چاہتا ہوں ذرا جلدی سے بعض چیزیں میں بیان کرتا جا رہا ہوں تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو، لیکن یہ موضوع ہی متقاضی ہے کہ میں اس پہ، ظاہری بات ہے اس پہ معذرت خواہ ہوں. آپ فرماتے ہیں یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب خون میں یہ تبدیلی پیدا ہو اور اعضاء ان کے مطابق خون پیدا کرنا شروع کریں. یہ تبدیلی فوراً پیدا نہیں ہوتی، اس کے لیے ایک مدت درکار ہے. ہاں جی، تحریکات ایسے نہیں آگے جناب وہ بڑے بڑے جمپ، یہاں پہ جمپ لگایا ہو اور وہاں پہ جمپ لگایا وہ گئے. یہ یہاں پہ لکھا ہے کہ جمپ نہیں لگتے، یہ آہستہ آہستہ ہوتی ہے. اور کائنات میں بھی جب یہ بڑی تبدیلیاں رونما ہوں نا تو محکمہ موسمیات والے اس کو خوشگوار نہیں جانتے. یہ محکمہ موسمیات کہتے ہیں یکدم سردی آئی اور ٹھک کر کے جناب گرمی اور آپس میں تصادم، یہ نہیں ہوتا، بڑے امراض پیدا ہوتے ہیں. یہاں پر بھی صابر سامنے پڑا، اور یہ تبدیلی فوراً نہیں ہوتی، اس کے لیے ایک مدت درکار ہے. لیکن جو فوری طور پر مرض کو روکنا چاہتے ہیں وہ بضد کیفیات و اخلاط اور کیمیائی اثرات انتہائی شدید اور بے حد تیز بلکہ زہر کی حد تک ادویات استعمال کر کے ان کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ اکثر شدید تبریدات و مسکنات و مخدرات استعمال کر کر پٹھے سن کر دیتے ہیں یا دل کی حرکت کو کمزور کر دیتے ہیں، جس سے مریض وقتی طور پر آرام محسوس کرتا ہے، جس کا نتیجہ دل و دماغ کی مسلسل کمزوری سے موت واقع ہو جانا ہے. اگر وقتی علاج روکا جاتا ہے تو مرض پہلے سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ حملہ کرتا ہے اور حالت زیادہ خراب ہو جاتی ہے. یہی صورت فرنگی طریقہ علاج میں پائی جاتی ہے. اگر وہ جراثیم کش ادویات استعمال کراتے ہیں تو یہ ساری ڈیٹیل آپ نے دی ہے. آگے میں کچھ تاکہ لمبا نہ ہو چھوڑ کر میں آگے آتا ہوں. آپ فرماتے ہیں اس حقیقت کو سمجھنے کے بعد اب مفرد اعضاء کی تحریکات کی طرف آئیں جو دعا کی صورت میں بولی جاتی ہیں، جو یعنی دعا کی صورت میں بھی بولی جاتی ہیں. جب ہم کسی دعا کا مزاج جو کہتے ہیں تو وہ ہم ظاہری بات ہے یہ گرم خوش ہے، یہ گرم تر ہے، تو اس طرح آپ فرماتے ہیں جیسے غدی عضلاتی گرم خوش، اس میں پہلا لفظ مشینی فعل ہے، دوسرا لفظ کیمیائی فعل ہے. گویا جسم میں صفرا بڑھ رہا ہے، اس کی زیادتی کے سبب جسم میں گرمی کے ساتھ خشکی کی زیادتی ہے. انہی اعضاء پر اثر ہے جن پر صفرا اثر انداز ہوتا ہے. اس میں دوسرا لفظ یعنی
عضلاتی اثر خشکی کیمیائی اثر ہے. جب ہم اس کیمیائی اثر یعنی خشکی کو تری میں بدل دیں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ مزاج میں گرمی تری پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. جی ودی عضلاتی سے کیا کر دیں؟ گرمی خشکی ہے نا. صابر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ ودی عضلاتی کو کیا کر دیں؟ اب یہ اصول علاج نہیں بیان کر رہے صابر صاحب کہ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں. بھائی ودی عضلاتی کو کیا کر دیں؟ اس کی میں تفصیل آگے آپ کو بتاتا ہوں، اور بھی جگہوں پر بتاتا ہوں. آپ تو آپ فرماتے ہیں جی گرمی تری پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. اس کی صورت یہ ہوگی ہم ودی عضلاتی تحریک کو ودی اعصابی کر دیں گے، جس کے ساتھ حرارت کیمیائی طور پر بڑھنا شروع ہو جائے گی، جس سے خشکی ختم ہو جائے گی اور تری بڑھ جائے گی. پھر صفرا کی تمام تکالیف جن اعضاء پر ہوں ختم ہو جائیں گی. رفتہ رفتہ طبیعت مستقل صحت کی طرف آ جائے گی. آگے سنیے. اس حقیقت کو اس طرح سمجھ لیں کہ جس میں امراض کی جو صورت ہے وہ خون میں کیفیاتی و اخلاقی و کیمیائی اثرات کی زیادتی ہے جو خالص مفرد عضو کے تحت پیدا ہو رہی ہے قائم ہے. جن مفرد اعضاء نے خون کے ان اثرات کو اعتدال پر رکھنا ہے ان میں سکون پیدا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا پھر آگے جا کے آپ ارشاد فرماتے ہیں، دو تحریکوں کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. فرماتے ہیں پھر جب سکون کے مقام پر تحریک ہو جاتی ہے تو گزشتہ تحریک کے مقام پر تحلیل ہو کر سوزش ختم ہو جاتی ہے. جہاں پر تحلیل تھی وہاں پر رطوبت پہنچ کر تحلیل کو روک دیتی ہے. بس یہی صحیح طریقہ علاج ہے اور یہی اس کی مستقل صورت ہے. آگے فرماتے ہیں فوری علاج. وہ معالج بھی غلطی پر ہیں جو اعضاء کے افعال خصوصاً مرکب اعضاء کی تیزی کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہاں جی جو تحریک کو اب یہ دیکھ لیں اس سے کیا مراد آپ اس سے نتیجہ اخذ کریں. اب میں اگلی بات پہ جاتا ہوں. اگلی بات یہ ہے کہ جب کسی عضو کی دونوں تحریکوں پہ بات ہو رہی ہوتی ہے، مفرد تو اس کے افعال ہم نے پڑھ لی ہے نا جی. جب وہ مرکب ہم ان کو لیتے ہیں اور ہم پہ سوال کیا جاتا ہے جی کس عضو میں تحریک ہے، اس پہ میں آتا ہوں، اس پہ بات کرتا ہوں. اس پہ صابر ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے جی وہ دیکھ لیتے ہیں. جی یہ لیں جی. آپ فرماتے ہیں اچھا یہیں پر میں یہ جو کتاب وہاں پر جانے سے پہلے میں یہاں پر ایک بات میری ذہن میں اور نظر میں آ گئے وہ بھی سن لیں. یہاں پر اس کا جو عنوان دیا ہے جلد میں یہ دیا ہے علاج میں کامیابی کا راز. وہ کیا دیا وہ بھی ذرا سن لیں. ہر قسم کے علاج چاہے وہ نئے ہوں یا پرانے، ہاتھ یا مزمن دونوں، ان میں کیفیاتی و خلتی و کیمیائی تحریک کو مد نظر رکھیں جس کا اظہار جسم میں علامات اور دوسرے مفرد تحریک سے ہوتا ہے. بس یہی مرض ہے کیونکہ ان علامات سے ظاہر ہوتا ہے کہ خون میں کسی قسم کی کیفیات و اخلاط اور کیمیائی اثرات کی کمی واقع ہو گئی ہے. اس کا اظہار وہی اعضاء کرتے ہیں جو جسم میں تیز ہیں یا سست ہیں. جیسا کہ شیخ ابو علی سینا نے کہا ہے کہ مرض ہی اس حالت کا نام ہے جب مجرا جسم کے افعال اعتدال پر نہیں ہوتے. بس اس کا آسان علاج یہ ہے کہ جن اعضاء و مجرا کے افعال میں سکون و سستی ہو ان کو تیز کر دیں، جس کا نتیجے میں ایک طرف خون میں جن کیفیات و اخلاط و کیمیائی اثرات کی زیادتی ہوگی وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی، اور دوسری طرف اس کی تیزی سے جن ضروری اثرات و عناصر کی ضرورت ہوگی وہ پورے ہونے شروع ہو جائیں گی. یہ آپ نے فرمایا ہے. جلد اول ہے کلیات تحقیقات صابر ملتانی، صفحہ نمبر ہے یہ میرے پاس 543 اور 544، اور اس میں جو کتاب ہے تحقیقات امراض و علامات. آگے آ جائیں. اس بات پر اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا جب دوران خون کے اعتبار سے یہ گدی عضلاتی ہے تو بھئی دوران خون جمپ کر کے اعصابی گدی میں لے جائیں. کہاں پر کیا جمپ
کیا یہ خون کے دوران خون کا فطری گردش ہے؟ جواب آپ خود دیجیے گا، میں آگے چلتا ہوں، اس کا جواب اس خالی جگہ کو آپ نے پر کرنا ہے۔ میں آگے چلتا ہوں اور آگے جو ہے جلد دوم سے میں ایک اقتباس ہومیات ہے، تحقیقات ہومیات جلد دوم، اس سے ایک اقتباس آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، اس کو ذرا سنیے اور اس سے نتیجہ بھی اخذ کیجیے۔ وہ کیا ہے؟ دو تحریکیں جو جہاں پر 6 تحریکوں کی بات صابر صاحب کر رہے ہیں نا جی، اس پر چونکہ ہم نے مثال کے طور پر غدد کی دونوں تحریکوں کو لیا ہے تو یہاں پر میں اسی کو کوٹ کرتا ہوں۔ یہ آپ فرماتے ہیں غدی عضلاتی، نمبر 2 غدی اعصابی، ان کے متعلق فرما رہے ہیں، ذرا سنیے۔ تمام جسم میں مفرد اعضاء کی یہ صورت ہوگی کہ غدد میں تحریک، عضلات میں تحلیل اور تمام اعصاب میں تسکین، تینوں گئے افعال 3۔ آگے چلیں، تمام جسم کیمیاوی حالت کی صورت میں صفرا کی پیدائش زیادہ ہوگی۔ امپورٹنٹ بات، گویا وہ نقشہ جو اعصابی تسکین کا اوپر گزر چکا ہے، یعنی یہ جو اوپر کی 2 لائنوں میں کہا ہے نا کہ غدی جب تحریک ہوتی ہے تو اعصاب میں تسکین ہوگی، یہ ذرا سنیں، مگر تسکین کے مقام پر تعفن نہیں ہے، گویا اس کی پہلی صورت میں گرمی اور صفرا کی پیدائش اور ان کا اخراج بند ہوگا۔ یہ جو ہمارے ہاں نظریے میں بعد میں آپ کے جید جو شاگرد ہیں انہوں نے لفظ ایک استعمال کیا نا کہ ہر عضو کی ایک کیمیائی تحریک ہوتی ہے، ایک مشینی تحریک ہوتی ہے، صابر صاحب نے یہ لفظ ان معنوں میں کہیں استعمال نہیں ہوا، لیکن یہ لفظ جو بعد کے آپ کے شاگرد ہیں، اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، سب کے درجات کو بلند فرمائے، اس کا اوریجن یہاں پر ہے۔ یہ ہومیات، تحقیقات ہومیات جلد 2 صفحہ نمبر 732 میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ جب ہم کسی مفرد عضو کی کیمیائی تحریک کہتے ہیں تو اس کا معنی کیا لیتے ہیں؟ وہ یہی لیتے ہیں نا جی، گویا اس کی پہلی صورت میں گرمی اور صفرا کی پیدائش اور اس کا اخراج بند ہو جاتا ہے، یعنی اس خلت کی پیدائش بھی ہونی شروع ہو جاتی ہے اور اس کا اخراج بند ہو جاتا ہے، اس کو کیمیائی تحریک کہتے ہیں ہم اپنے لفظوں میں۔ اور اس کی مشینی تحریک کسے کہتے ہیں؟ دوسری صورت میں گرمی اور صفرا کی پیدائش کے ساتھ ساتھ اس کا اخراج بھی ہو جاتا ہے، اس کو مشینی تحریک، تو اس کا اوریجن یہاں پر اس جگہ پر ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات بھی بعض اوقات نا جی ہمارے یہاں مغالطہ پیدا کر دیتی ہے بھائی جان، ہاں جی، کہ دیکھیں جی ہر عضو کی 2 تحریکیں، وہ تو ان جنہوں نے لیا ہے انہوں نے تو اس مقصد کے لیے یہ لفظ اور یہ جو اصطلاح جو ہے یہ بیان ہی نہیں کی، لیکن ہمارے اذہان پھر ہمیں کسی اور طرف بھی لے جاتے ہیں، نتائج کو اخذ کرنے میں گڑبڑ بھی ہو جاتی ہے بھائی، وہ اس لیے یہ ہر عضو کی کیمیائی اور مشینی تحریکوں سے بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ جی یہ دیکھیں اس کی یہ کیمیائی تحریک ہے، یہ اس کی مشینی تحریک ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آگے جو ہے بڑی اہم بات ہے، آپ فرماتے ہیں دونوں صورتوں میں اعصاب میں سکون ہے۔ اب دیکھیں غدی عضلاتی سکون کا ہے اعصاب میں، غدی اعصابی سکون کا ہے اعصاب میں، صابر صاحب نے لکھا ہے، لیکن آگے بھی تو پڑھنے کی ضرورت ہے نا جی۔ اب سیاق و سباق سے چیزیں اٹھا کے ہم اگر پیش کریں گے تو ہمارے لیے مسائل بنیں گے، اور ہر تحقیق میں بنتے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں یہاں پر ہی۔ آگے آپ فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں اعصاب میں سکون ہوگا، البتہ اول صورت کون سی؟ غدی عضلاتی، اور دوم صورت غدی اعصابی۔ آپ فرماتے ہیں اول صورت زیادہ اور دوسری صورت کم ہوگی۔ جی ہاں، یہ بات بڑی اہم ہے۔ ہم کہتے ہیں جی دونوں صورتوں میں تحریک تو جناب غدد میں ہی ہے نا، تو پھر ہم آگے جائیں گے، یہ ذرا سنیں۔ پہلی صورت میں تسکین جو ہوگی نا وہ کم ہوگی اعصاب میں، کیوں؟ پہلی صورت جو ہوگی غدی عضلاتی کی اس میں تسکین زیادہ ہے، کیوں؟ کیونکہ غدی عضلاتی، غدد کا تعلق عضلات کے ساتھ ہے جی، سکون زیادہ ہے۔ اب سکون ٹوٹا ہے، دوران خون کا فطری جو گردش ہے غدی عضلاتی سے اب غدی اعصابی کی طرف اس کو جانا چاہیے نا، اب جگر سے دماغ کی طرف، اب طبعی رستے پر آیا، اچھا طبعی رستے پر آنے سے وہ غدی اعصابی ہو گیا۔ صابر صاحب نے بھی یہ لکھا ہے کہ اب اعصاب میں تسکین جو ہے نا جی پہلی صورت سے کم تسکین ہوگی،
آپ نے فرمایا اول صورت زیادہ اور دوسری صورت میں کم ہوگا، سکون کم ہوگا. گویا غدد میں فعلی صورت اور عضلات میں کیمیابی صورت، دوسری حالت میں غدد میں فعلی صورت کے ساتھ اعصاب کی طرف کیمیائی صورت ہوگی. اس لیے اول صورت میں مقام شفا غدد ہے، اول صورت میں مقام شفا غدد ہے، اول صورت میں مقام شفا غدد ہے. میں دہرا رہا ہوں، یہ کی پوائنٹس ہیں. اول صورت میں غدد اپنی تحریک کو بڑھائیں گے، خشکی کم ہوگی. اول مقام شفا کون سا؟ غدی گرمی بڑھائیں گے، خشکی کم ہوتی جائے گی. جب خشکی کم ہوتی جائے گی تو فطری طور پر گرمی بڑھے گی تو تری کو بڑھا دے گی، تری کو بڑھا دے گی. اول صورت میں مقام شفا کون سا ہے جی؟ غدد. دوسری صورت میں مقام شفا اعصاب ہیں، دوسری صورت میں. اور یہ ڈائریکٹ نہیں جائیں گے چھلانگ لگا کے. غدی عضلاتی کا تعلق سب سے پہلے غدی اعصابی، یہ فطری عمل ہے، اس میں لے کے جانا پڑے گا. میں نے ایک اقتباس پڑھا گا آپ کے سامنے کہ یہ پروسیس اتنی جلدی نہیں ہوتا کہ ٹھک کر کے آپ نے چھلانگ لگائی اور اوپر چلے گئے. یہ فطری بھی ہے اور آہستگی سے ساتھ آگے بڑھتا ہے تاکہ جو علاج ہے مستقل بنیادوں پر ہو سکے. یہی آپ نے یہاں پر ارشاد فرمایا ہے. اس لیے جب تحریک غدی عضلاتی ہو، یہ بھی ذرا سنیں، ہوگی تو اس کو اعصاب کی طرف پلٹ کر غدی اعصابی کر دیں گے. تحریک غدی اعصابی ہو تو پلٹ کر تحریک اعصابی غدی کر دیں گے. یہ دیکھ لیں صفحہ نمبر 732 جلد دوم، اس میں کتاب ہے تحقیقات حمیات بخاروں کے حوالے سے جو آپ نے کتاب لکھی اس میں ہے. اب آپ دیکھ لیں اب یہ کیا ہے آپ. اور پھر آگے بھی لکھا ہے آپ نے، میں اس پہ بھی آتا ہوں انشاءاللہ، اس پہ بھی بات کرتا ہوں آپ کے سامنے.